اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ معزز سامعین ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 تلاوت کی ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی اس میں داخل ہوگا۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثم پھر ننجی الذین اتقوا، پھر پرہیزگاروں کو اس میں سے نجات دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس میں پڑا رہنے دیں گے۔ یہ وہ دو آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں نے تم سب کو جہنم میں ڈال دینا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب کو اس میں داخل ہونا ہے۔ وارد کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے داخل ہونا۔ لیکن ایک چیز یہاں سمجھنے کی ہے، کچھ علماء کرام نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پل صراط پر سے جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ پل صراط کے ذریعے سے جہنم کے اوپر میں سے گزارا جائے گا۔ پل صراط، اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس میں سے لوگوں کو گزارا جائے گا، اور کوئی تو چمک بھر میں یعنی بہت جلد جیسے بجلی چمکتی ہے اس میں سے گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار سے گزرے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی چلتے ہوئے گزرے گا، اور کوئی گھسٹتا ہوا گزرے گا۔ کچھ نیک لوگ اس میں سے پار ہو جائیں گے، اور کچھ ظالم لوگ اس میں کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ اور اس ساری چیزوں کی تفصیل اس آیت کے نیچے، اس آیت کی تفسیر کے درمیان بیان کی ہے۔ یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے، پل صراط مراد نہیں ہے۔ دیکھیے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی آیت مبارکہ کو ترجمہ کرنا ہے تو اس کو مکمل طور پر دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی چیزیں اس میں نہیں ڈالنی ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی چیزیں ڈالیں گے تو وہ علمی بددیانتی ہوگی۔ دیکھیے اس آیت میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب کو اس میں داخل ہونا ہے۔ ہا کی ضمیر مؤنث ہے، یعنی وہ چیز جس میں داخل ہونا ہے وہ مؤنث ہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو جہنم اور دوسرا پل صراط۔ اگر آپ غور کریں گے تو صراط جو ہے وہ مذکر ہے، اور جہنم جو ہے وہ مؤنث ہے۔ یعنی گرامر کی روح سے جہنم کا جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے، اور صراط کا جو لفظ ہے وہ گرامر کی روح سے وہ مذکر ہے۔ کیونکہ یہاں مؤنث ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں داخل ہونا ہے وہ مؤنث چیز ہے، اور وہ جہنم ہے۔ لہٰذا اس آیت کا معنی یہ ہوا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب کو اس میں داخل ہونا ہے۔ کس میں داخل ہونا ہے؟ ہا کی ضمیر جس کو اشارہ کرے گی، یعنی اس جہنم میں۔ وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے، مستقل فیصلہ ہے، یہ ایسا فیصلہ ہے جس پر ہر حال میں عمل ہونا ہے۔ یہ لوگ
جو اس کی تفسیر میں ایسی باتیں لکھتے ہیں اور اس کے اصل مقصد سے دور چلے جاتے ہیں، ان کو کون سی بات آڑے آتی ہے جس کے لیے وہ اس قسم کی تفسیر کرتے ہیں، جبکہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ سب کو جہنم میں داخل ہونا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، حالانکہ بخاری شریف، مسلم شریف اور مسند احمد میں بھی اس بارے میں حدیث موجود ہے۔ ابو سمیہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اختلاف ہوا کہ اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے، تو ابو سمیہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جبیر سے ملا اور ان سے اسی بارے میں پوچھا، تو عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہنم میں تمام لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن جب وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کو دوزخ کی آگ کی، جہنم کی آگ کی کوئی ضرر نہیں پہنچے گی، یعنی آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، بلکہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ وہ اس ٹھنڈک سے دوزخ چیخنے لگے گی۔ جب یہ چیز صاف واضح طور پر موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، تو ہمیں ادھر ادھر کی تفصیلات اس میں شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جاتا ہے کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 101 اور 102 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں مومنین کو، پرہیزگاروں کو جنت سے دور رکھوں گا اور وہ اس کی آہٹ تک بھی نہیں سن سکیں گے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، ان دونوں باتوں کو ایک جگہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو، ایمانداروں کو دوزخ سے، جہنم سے بچائے گا، ان کو اس کی ہوا تک نہیں آئے گی، اس کی ہلکی سی آہٹ تک بھی وہ نہیں سنیں گے، لیکن یہ اور مقام ہے اور یہاں اور مقام ہے۔ جبکہ اس سے اگلی آیت میں جو لفظ ہیں وہ بھی یہ اشارہ کرتے ہیں کہ سب کو اس میں داخل ہونا ہے، یعنی ثم ننجی الذین اتقوا، پھر پرہیزگاروں کو بچا لیں گے۔ اب اگر انہیں اس میں داخل ہی نہیں ہونا تو ان کو بچانا کیسا؟ یعنی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا تم سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے، لیکن بعد میں جو پرہیزگار ہوں گے ان کو نکال لیا جائے گا اور ظالموں کو اس میں پڑا رہنے دیا جائے گا۔ اس میں کون سی پیچیدہ بات ہے کہ ہم ادھر ادھر کے الفاظ اس میں شامل کریں، ادھر ادھر کی تصریحات اس میں شامل کرتے رہیں؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت بھی آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ ظاہر تو آگ نظر آتی تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یا نارو کونی بردم السلام علی ابراہیم، وہ تھی تو آگ ہی نظر آتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کی ٹھنڈی تھی اور اتنی ذرا بھی ٹھنڈی نہیں تھی کہ وہ تکلیف دہ ہو جائے، یعنی کہ وہ سلامتی والی بن گئی تھی۔ اسی طرح جہنم میں لے جانا یہ کوئی ضروری نہیں کہ سزا کے طور پر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو، مومنین کو دکھانے کے لیے جہنم کے طبقے اس قدر ہیں اور جو اس میں جائے گا اس کو یہ حال ہوں گے، اس کے یہ صورتحال ہوگی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو سیر کر لے جائے گا اور آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہی بات ہے، اس میں تفصیلات میں جانے کی، تصریحات میں جانے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں ایک دفعہ یہ آیت پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، لہٰذا اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ جہنم میں پھینکنے کا جو مطلب ہے یہ سزا کے طور پر نہیں، بلکہ یہ ان کا ایک سمجھ لیجیے ان کو سیر کرانے کے لیے ان کا انعام ہے کہ ان کو اس کی سیر کرائی جائے گی اور اس کے مختلف طبقات دکھائے جائیں گے اور مومنین کو اس میں سے نجات دی جائے گی اور گناہ گار لوگ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم سب کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا وارد کا میں داخل ہونا ہوتا ہے اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مونث ہے، یعنی مونث جس چیز میں ڈالا جانا ہے وہ مونث ہے۔ ہمارے پاس دو ہی لفظ تھے، صراط اور جہنم وہ مونث ہے اور صراط جو مذکر ہے، لہٰذا بدیہی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس میں سب نے داخل ہونا ہے وہ جہنم ہی ہے۔
काना रब का हतम मकजिया, ये तेरे रब का हतमी फ़ैसला है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होने वाली। और दूसरी आयत सुम्मा नजल्ला तकाओ, और उन लोगों को हम निजात देंगे जो परहेजगार होंगे, जो नेक होंगे। व नज़र ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, और ज़ालिमों को उसमें पड़ा रहने देंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप जब किसी आयत मुबारका का मुताला करें, उसको पढ़ें तो गौर से पढ़ें, उन लफ्ज़ों पर, उनके मानों पर गौर करें, और जो उनमें ज़मीरात इस्तेमाल हुई होती हैं उनका ख्याल रखें। अगर आप या मैं इन बातों का ख्याल नहीं रखूँगा तो हम असल मतलब से बहुत दूर जा पड़ेंगे। इसलिए अल्फाज के मानी, उनकी ज़मीरात के बारे में गौर करना ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये आपके सामने इसलिए रखा है कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, तो वो ये कहते थे कि ये बहुत गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें अम्बिया आते हैं, औलिया कराम आते हैं, और बहुत से नेक लोग आते हैं, सबको अल्लाह ताला कैसे जहन्नम में ले जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जहन्नम में जाने वाली जो बात है, ये सज़ा के तौर पर जाने वाला नहीं है। सज़ा के तौर पर किसी को, किसी नेक आदमी को, किसी नबी को, किसी वली को अल्लाह ताला क्यों जहन्नम में डालेगा? जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में एक और जगह फरमाया है, मुझे तुम लोगों को सजा देकर क्या मिलेगा। ये तो सिर्फ उनको सैर कराने के लिए, उनको दिखाने के लिए होगा। जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात में भी जिन्होंने दोज़ख को देखा था, वहाँ की सैर की थी, उसके मुख्तलिफ तबकात देखे थे। इसी तरह से मोमिन को भी अल्लाह ताला वहाँ की सैर कराएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, और हमें अपने ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे, और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।